تحریک انصاف نے آج ڈی چوک پر احتجاج کی کال واپس لے لی۔ پی ٹی آئی سیاسی کمیٹی کے ارکان کی اکثریتی رائے پر احتجاج مؤخر کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ حکومت کی جانب سے بانی کا طبی معائنہ کرانے کی پیشکش قبول۔ وزیر داخلہ نے بیرسٹر گوہر کو پمس سے بانی کا طبی معائنہ کرانے کی پیشکش کی تھی۔ قانون سازی ہوگی تو ہمارے مسودے پر، ورنہ نہیں ہوگی۔ آئین اور اسلام کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا تو عوام ایوان تک پہنچیں گے۔ مولانا فضل الرحمان کا میرپور خاص میں مفتی محمود کانفرنس سے خطاب۔ کہا رات کے اندھیرے میں کالے شاپر میں مسودہ آیا، ڈرافٹ عوامی حقوق سلب کرنے کی کوشش تھی۔ ہماری مخالفت کی وجہ سے حکومت ترمیم منظور نہ کرا سکی۔ آج بھی پاکستان حکمرانوں کی وجہ سے اسلامی قوانین سے محروم ہے۔ حکمرانوں کا محاصرہ عوام نے کرنا ہے۔ جو مجھے کہہ رہے ہیں پیچھے ہٹ جاؤ، وہ پیچھے ہٹیں۔ اس بات کا کیا مطلب کہ آئینی ترمیم کے لیے وقت مناسب نہیں؟ یہ نہیں ہو سکتا، سب کچھ ایسے ہی چلتا رہے۔ ہم صرف برابری مانگ رہے ہیں۔ بلاول بھٹو کی گھن گرج۔ کہا عدالت کا اندرونی سسٹم جتنا مجھے معلوم ہے کسی کو نہیں۔ افتخار چودھری نے جو نظام شروع کیا اس میں عوام کو انصاف نہیں ملا۔ سیاسی جماعتوں کے مشاورت سے آئینی ترمیم منظور کرانا چاہتے ہیں۔ شنگھائی تعاون تنظیم سربراہی اجلاس کا آج سے آغاز۔ روس، بیلاروس، قازقستان، تاجکستان، ازبکستان اور منگولیا کے وزراء اعظم شریک ہوں گے۔ ایران کے اول نائب صدر، بھارتی وزیر خارجہ، کرغزستان کی کابینہ کے چیئرمین اور ترکمنستان کی کابینہ کے ڈپٹی چیئرمین کی شرکت بھی شیڈیول۔ وزیر اعظم غیر ملکی مہمانوں کے اعزاز میں عشائیہ دیں گے۔ ایس سی او سمٹ کا باقاعدہ آغاز 16 اکتوبر کو جناح کنونشن سینٹر میں ہوگا۔ بھارتی وزیر خارجہ آج شام پاکستان پہنچیں گے۔ 24 گھنٹے قیام شیڈیول۔ جے شنکر کی شہباز شریف اور اسحاق ڈار سے بھی ملاقات متوقع۔ عشائیے میں بھی شریک ہوں گے۔ 2015 کے بعد کسی بھی بھارتی وزیر خارجہ کا یہ پہلا دورہ ہوگا۔ نریندر مودی خود ایس سی او کانفرنس میں آتے تو بہتر ہوتا۔ بھارت کے ساتھ اچھے تعلقات کی ہمیشہ حمایت کی۔ جلد بھارتی وزیر اعظم کے ساتھ مل بیٹھنے کے لیے پر امید ہوں۔ نواز شریف کا بھارتی صحافی برکھا دت کو انٹرویو۔ وزیر اعظم مریم نواز کا شنگھائی تعاون تنظیم کانفرنس کے شرکاء کی آمد کا خیر مقدم۔ کہا اجلاس سے باہمی تعاون کے نئے راستے کھلیں گے۔ غربت کے خاتمے اور معاشی ترقی کے اہداف پورے کیے جائیں گے۔ کانفرنس پاکستان کے لیے گیم چینجر ثابت ہوگی۔ پاک چین دوستی نیا سنگ میل عبور۔ دونوں ممالک کے درمیان 13 مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط۔ کرنسی معاہدہ بھی طے۔ تقریب میں وزیر اعظم شہباز شریف، چینی ہم منصب اور آرمی چیف کی شرکت۔ سی پیک ورکنگ گروپ سے متعلق مفاہمتی یادداشت کی دستاویز کا تبادلہ۔ سلامتی، اطلاعات، مواصلات، صنعت، زراعت، تجارت، آبی وسائل اور دیگر شعبوں میں تعاون بڑھانے کے معاہدے۔ دونوں ممالک کے درمیان سمارٹ کلاس رومز کے حوالے سے مفاہمتی یادداشت۔ پاکستان اور چین کے درمیان وفود کی سطح پر بھی مذاکرات۔ سرمایہ کاری بڑھانے پر اتفاق۔ پاک چین اسٹریٹجک کوآپریٹو پارٹنرشپ پر اطمینان کا اظہار۔ سی پیک کے تحت تعاون نئے مرحلے میں داخل ہو چکا۔ دونوں ممالک کا عزم صنعت، زراعت کی جدت، آئی ٹی، سائنس اور ٹیکنالوجی سمیت تمام جاری منصوبوں کی بروقت تکمیل کی ضرورت پر زور۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی چینی باشندوں اور منصوبوں کی حفاظت کو یقینی بنانے کی یقین دہانی۔ ایک اور خواب کی تکمیل۔ پاک چین وزراء اعظم نے نیو گوادر ایئرپورٹ کا ورچوئل افتتاح کر دیا۔ گوادر پر 7ویں جوائنٹ ورکنگ گروپ اجلاس کے انعقاد کی دستاویز کا تبادلہ۔ گوادر ایئرپورٹ کی تکمیل اہم سنگ میل ہے۔ چینی وزیر اعظم لی چیانگ کا تقریب سے خطاب۔ کہا منصوبے کی تکمیل کے لیے پاک چین افرادی قوت کی کاوشیں قابل ستائش۔ پاکستان کے عوام کی خوشحالی ہمارے دل کے قریب ہے۔ پاک چین معاہدے دوست ممالک کے درمیان نئے باب کا اضافہ۔ پاکستان کے اکنامک ایجنڈے کو سپورٹ کرنے پر چین کے مشکور ہیں۔ گوادر ایئرپورٹ کی تکمیل سے ملکی معیشت ترقی کی راہ پر گامزن ہوگی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا تقریب سے خطاب۔ کہا پاکستان کی ترقی کے لیے چین کے پختہ عزم کے معترف ہیں۔
چینی وزیراعظم کی چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی اور سروسز چیف سے ملاقات، پاک چین دیرینہ تعلقات کو مزید مضبوط اور وسعت دینے کے عزم کا اعادہ۔ لی چیانگ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں مسلح افواج کے کردار کے معترف، پاکستان کی مکمل حمایت اور مدد کی یقین دہانی۔ شہد سے میٹھا، محبت کا رشتہ مضبوط سے مضبوط تر۔ 11 سال بعد چینی وزیراعظم کی پاکستان آمد، لی چیانگ کا فقید المثال استقبال، وزیراعظم ہاؤس میں شایان شان استقبالیہ، گارڈ آف آنر پیش، مسلح افواج کے چاق و چوبند دستے کی سلامی، دونوں ممالک کے قومی ترانوں کی دھنیں بجائی گئیں، چینی وزیراعظم نے پودا لگایا، شہباز شریف نے کابینہ کا تعارف کرایا، آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے بھی لی چیانگ کا پرتپاک استقبال کیا، گرم جوشی سے مصافحہ۔ انکم ٹیکس گوشوارے جمع کرانے کی تاریخ میں 31 اکتوبر تک توسیع، سرکولر جاری۔ ایف بی آر حکام کے مطابق تاجر تنظیموں اور ٹیکس بار ایسوسی ایشنز کی درخواست پر تاریخ بڑھائی گئی۔ کینیڈا نے بھارتی ہائی کمشنر سنجے کمار ورما سمیت 6 سفارتی اہلکاروں کو ملک بدر کر دیا۔ اقدام کینیڈا میں پرتشدد بھارتی سرگرمیوں سے متعلق نئی تفصیلات کے انکشاف کے بعد اٹھایا گیا۔ پولیس کو سکھ رہنما ہردیپ سنگھ کے قتل میں اہلکاروں کے ملوث ہونے کے شواہد مل گئے۔ لاہور کے علاقے فیصل ٹاؤن میں ہوٹل میں مقیم افراد سے ڈکیتی، مسلح ملزمان 30 لاکھ سے زائد مالیت کے 14 موبائل فون، 1 لاکھ روپے نقدی اور قیمتی موبائل لے اڑے، مقدمہ درج۔ شنگھائی تعاون تنظیم سربراہی اجلاس کا آج سے آغاز، روس، بیلاروس، قازقستان، تاجکستان، ازبکستان اور منگولیا کے وزراء اعظم شریک ہوں گے۔ ایران کے اول نائب صدر، بھارتی وزیر خارجہ، کرغزستان کی کابینہ کے چیئرمین اور ترکمستان کی کابینہ کے ڈپٹی چیئرمین کی شرکت بھی شیڈیول۔ وزیر اعظم غیر ملکی مہمانوں کے اعزاز میں عشائیہ دیں گے۔ ایس سمٹ کا باقاعدہ آغاز 16 اکتوبر کو جناح کنونشن سینٹر میں ہوگا۔ بھارتی وزیر خارجہ آج شام پاکستان پہنچیں گے، 24 گھنٹے قیام شیڈیول۔ جے شنکر کی شہباز شریف اور اسحاق ڈار سے بھی ملاقات متوقع، عشائیے میں بھی شریک ہوں گے۔ 2015 کے بعد کسی بھی بھارتی وزیر خارجہ کا یہ پہلا دورہ ہوگا۔ لبنان کے شہر زغرتا پر اسرائیل کا وحشیانہ حملہ، 21 شہری لقمہ اجل بن گئے۔ جنوبی لبنان اور بیروت پر بھی بمباری، 24 گھنٹوں میں 52 شہادتیں۔ حزب اللہ کی جوابی کارروائیوں میں تیزی، شمالی اسرائیل پر راکٹوں کی بارش، متعدد گھر اور گاڑیاں تباہ، ہلاکتوں کا امکان۔ غزہ میں ایک اور قتل عام، شیخ رضوان میں پناہ گزین کیمپ پر بمباری، الاقصی اسپتال میں بھی بے گھر افراد نشانہ، مزید 62 فلسطینی شہید، تعداد 42,289 ہو گئی۔ صہیونی فوج کا شمالی غزہ کو جنوبی علاقوں سے الگ کرنے کا منصوبہ ہے، اقوام متحدہ نے خبردار کر دیا۔ انگلش ٹیم کو سپن جال میں پھنسانے کی تیاری، پاکستان کی فائنل 11 میں 3 سپنرز اور 1 فاسٹ بالر شامل۔ پاک انگلینڈ دوسرا ٹیسٹ آج سے ملتان میں شروع ہوگا، میچ پرانی وکٹ پر ہی کرایا جائے گا۔ قومی ٹیم کو سیریز بچانے کا چیلنج درپیش، مہمان ٹیم کو 1-0 کی برتری حاصل۔ اور پاکستان ویمنز T20 ورلڈ کپ سے آؤٹ، بھارت کا راستہ بھی روک لیا۔ آخری گروپ میچ میں نیوزی لینڈ نے پاکستان کو 54 رن سے ہرا کر سیمی فائنل میں جگہ بنا لی۔ 110 رنز کے جواب میں قومی ٹیم کم ترین سکور 56 رنز پر ڈھیر ہو گئی۔